بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے پوچھا کہ یہ کلمہ طیبہ کا کیا مطلب ہے۔ پہلے تو اس کا ترجمہ جو مشہور و معروف ہے ذرا اس کو ذہن میں رکھ کر لیتے ہیں تازہ۔ ہمارے یہاں کتابوں میں جو ترجمہ ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ بڑی اس ترجمے پہ جو سامنے کی غلطیاں ہیں وہ دو تین ہیں۔ پہلی یہ، الہ کا ترجمہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ بھی عربی کا لفظ ہے اور معبود بھی عربی کا لفظ ہے۔ الہ بھی عربی کا لفظ ہے اور الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے ہم محتاج ہیں، اور معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یا جس کی ہم بات مانتے ہیں۔ ایک یعنی کہ یہ الہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا، جیسے اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا الہ کا۔ الہ اصل میں ایک کانسیپٹ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے بات پوری کر لوں۔ دوسرا، آپ نے ترجمے میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ یہ اور کس کا ترجمہ ہے؟ اس میں تو واو نہیں ہے۔ جب آپ واو لگاتے ہیں، حرف عطف لگاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دو جملوں کو آپ ویلڈ کر رہے ہیں یا ایک جملے کو توڑ رہے ہیں۔ جب آپ نے ایک جملہ توڑ دیا، اس کا مفہوم کہاں برقرار رہا؟ کلمہ شہادت میں واو ہے، وہاں اور میننگ ہے اس کے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک لگاتار جملہ ہے، اس میں واو نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا، کیسے نہیں آتا، وہ میں عرض کرتا ہوں، سنیں۔ اب ایک اور بات، فرض کریں کہ آج سے کچھ 14 صدیاں پہلے کے دور میں ہوں ہم، آپ اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گئے اور التجا گزار ہیں کہ آپ ہمیں حلقہ بگوش اسلام فرما لیں، اپنے سسٹم میں داخل کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھی کلمہ پڑھو۔ یہ ایک اسٹیبلشڈ ریچول ہے کہ جب آپ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، تو آپ کو کلمہ پڑھنا ہے۔ اب ذرا اس مفہوم کے ساتھ ذرا حضور کو سامنے رکھتے ہوئے دوہرا کے دیکھیں کیا مطلب بنتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میں جاہل ابن جاہل، کافر ابن کافر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں جی؟ کبھی سوچا؟ کوئی جی ہم فارغ ہی نہیں ہیں سوچنے کے لیے، ہمیں تو جو پڑھا دیا ہم تو اسی کو مانتے ہیں۔ اب ذرا سا غور کریں، یہ اللاجیکل ہو گیا جملہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ بھئی وہاں وہ دور ہوتا اور مجھے کلمہ پڑھنا پڑتا، تو کیا یہ مفہوم میں ادا کر رہا ہوتا؟ میرے ذہن میں یہ مفہوم ہوتا؟ نہیں، نہ ان کے ذہن میں یہ مفہوم ہے۔ اصل بات کیا تھی؟ ذرا سا غور کریں گے تو 5 تو لفظ ہیں، ان کو ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کو خود ترجمہ کریں۔ آسروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام عمر یہ آسرے فریب ہی دیتے ہیں۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے، ذرا غور کریں نا، آپ ایک نظام میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا آپ سے عہد لیا جا رہا ہے؟ یہ عہد کے الفاظ ہیں۔ عہد کیا لیا جا رہا ہے؟ کہ میں اللہ کو اس کے علاوہ کسی اور طرح سے الہ نہیں مانوں گا سوائے اس طرح جس طرح کہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ، کہ وہ جس طرح بتائیں گے میں اس طرح سے اللہ کو الہ مانوں گا۔ میں اللہ کو اس طرح سے الہ مانوں گا جس طرح سے
اللہ کا رسول بتا رہا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا پیغمبر، اللہ نے جس کو بھیجا اس کام کے لیے، کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ کہ وہ ہمارے بگڑے ہوئے تصورات کو، ہمارے کانسیپٹس کو درست کر دے۔ کیا کیا؟ ساری زندگی پہ نظر ڈالیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا کیا انہوں نے؟ ہمارے اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں تصورات کو درست ہی تو کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے تصورات بگڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے اس تصور الہیت کو درست کر لیں اور اس کو اس طرح کر لیں جس طرح حضور نے فرمایا، تو بتائیے کتنے مسئلے آپ کے حل ہو گئے؟ دیکھیں نا، پہلا جملہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہونا۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، خالق ہونے کے ناطے وہ لا احتیاج ہے، ہم مخلوق ہونے کے ناطے محتاج ہیں۔ تو ہم کس کے محتاج ہیں؟ یہ اپنے جیسی دوسری مخلوق کے؟ اگر ہم اپنے جیسی کسی دوسری مخلوق کے محتاج ہیں تو اللہ تو پھر الہ نہ ہوا۔ دیکھیں نا، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میری ماں مجھے کھانا دے گی۔ نتیجہ یعنی اس کے ذہن کس طرف گیا؟ ماں کی طرف گیا، تو ماں اس کے لیے الہ کا درجہ رکھتی ہے۔ کیا کہتے تھے کافر اور مشرک؟ یہ دیوی دیوتا کیا ہیں؟ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ الہ ہیں ہمارے، یہی کہتے تھے نا۔ یعنی اپنی ضرورت کے لیے ان کی طرف توجہ کرو۔ اب آج کے دور میں ہم کس کو الہ مانے ہوئے ہیں؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، پہلے دھیان جاتا ہے جیب کی طرف کہ ہاں میری جیب میں پیسے ہیں، میں کھا لوں گا۔ تو پیسہ کیا ہوا آپ کا؟ ہم نے پیسے کو کیا رتبہ دیا ہوا ہے؟ الہیت کا۔ اسی کو دولت کی پرستش کرنا کہتے ہیں۔ پرستش یہ نہیں کہ باقاعدہ آپ اس کے ڈنڈوت بجا لائیں اور اس کے سامنے، یہ نہیں، ہم تو کہتے نہیں، ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی ہم پیسے کو پریارٹائز کرتے ہیں، ذہن میں اہمیت دیتے ہیں۔ جب بات آتی ہے اللہ کے کو قادر مطلق ماننے کی، اس کو اپنا الہ ماننے کی، تو وہاں ہم اس کی مخلوق کی ایجاد کردہ ایک چیز، دولت اللہ کی ایجاد نہیں ہے۔ نوٹ کس نے چھاپے ہیں؟ اللہ نے۔ اگر اللہ نوٹ چھاپتا تو یہ درختوں پہ نہ لگتے، یہ درختوں کی طرح لگتے، پتوں کی طرح۔ یہ آپ نے خود چھاپے ہیں، یہ انسانی فکر ہے۔ اگر آپ فکر انسانی سے باز آ جائیں گے تو الہی فکر کو اپنا سکیں گے، الہی فکر کو اپنا سکیں گے۔